بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ موتا میں شکست کھانے کے بعد حاکم موتا کی عقل ٹھکانے نہ آئی۔ اس نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک بار پھر ایک لشکر اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور اس نے شاہ روم ہرقل کو اس بات پر اکسایا کہ اب مسلمانوں سے بدلہ لینے کا وقت ہے۔ اس بار شاہ روم ہرقل 40,000 کی کمک لے کر اس کی مدد کو پہنچا۔ جب یہ خبر حضور علیہ السلام تک پہنچی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس سے پہلے ہرقل یہاں آ کر حملہ کرے، ہم جا کر ہرقل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ آج کل کے زمانے میں ایسے ہے کہ جیسے کوئی آج عام سا ملک سپر پاور امریکہ پر حملہ کرنے کی سوچے۔ حضور علیہ السلام لشکر لے کر روانہ ہوئے اور مقام تبوک پر پڑاؤ کیا۔ جب یہ خبر ہرقل تک پہنچی تو اس نے سوچا کہ ہم جن پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے وہ تو ہم پر حملہ کرنے کے لیے مقام تبوک تک آ پہنچے ہیں، تو وہ ڈر گیا اور اس نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ کچھ دنوں بعد حضور علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ مقام تبوک پر جنگ تو نہیں ہوئی، البتہ مسلمانوں کے رعب کا، مسلمانوں کی عظمت کا سکہ ملک روم اور دیگر سلطنتوں پر بیٹھ گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک بار پھر ہرقل نے اپنی کھوئی ہوئی عزت کو پانے کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر حضور علیہ السلام تک پہنچی تو حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر ان کی طرف روانہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے اور ثنیۃ الوداع کے مقام پر ٹھہرے تاکہ جو لوگ جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس لشکر میں شامل ہو سکیں۔ لیکن ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس سے مسلمانوں کے کلیجے باہر آ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید مجاہدین کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں خبر پہنچی حضور علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ مسلمانوں کا حال بے حال ہو گیا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور فرمایا خبردار، اگر کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت حسان درباری شاعر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو آپ تھے، اب آپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اب میں کس کا نظارہ کروں گا؟ مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں آپ نہ چلے جائیں۔ من شاء بعدک فلیمت، اب جس کا دل کرتا ہے مر جائے۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی اس عمارت کو سنبھالا۔ تمام مسلمانوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی سوائے حضرت علی کے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت علی نے بھی صدیق اکبر کی بیعت کی، لیکن جیسے ہی خلافت صدیقی کا آغاز ہوا مسلمانوں پر فتنوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک طرف رومن امپائر اپنی فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے، تو دوسری طرف کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کچھ لوگ اسلام سے پھر کر مرتد ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ زکوٰۃ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی، اب حضور نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا سب سے پہلے اسامہ بن زید کا لشکر رومن امپائر سے جنگ کرنے کے لیے جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسامہ بن زید کے لشکر میں تو ہماری اکثر فوج ہے، کیا ہم مدینے کو بغیر دفاع کے چھوڑ دیں؟ اگر یہ ادھر چلا گیا تو مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو حضور علیہ السلام نے جنگ کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا چلو لیڈر چینج کر دیں، اسامہ بن زید کی جگہ کسی اور کو لیڈر بنائیں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا لیڈر بھی چینج نہیں ہوگا،
صدیق اکبر حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو ثنیۃ الوداع کے مقام پر چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب اسامہ بن زید نے دیکھا کہ وقت کا خلیفہ پیدل چل رہا ہے اور میں ایک غلام کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہوں، تو اسامہ بن زید نے عرض کی، اے امیر المومنین، یا تو آپ گھوڑے پر سوار ہوں یا میں پیدل چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہ تو صدیق گھوڑے پر سوار ہوگا اور نہ ہی اسامہ نیچے اترے گا، کیونکہ اسامہ کو گھوڑے پر سوار میرے آقا نے کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید لشکر لے کر مدینہ پاک سے روانہ ہوئے۔ جب فتنہ پرور لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر مدینہ پاک سے باہر جا رہا ہے، تو انہوں نے سوچا مسلمان مدینے کو بغیر دفاع کے تو نہیں چھوڑ سکتے، مدینے میں تو اس سے بھی بڑا لشکر ہوگا، تو یوں انہوں نے مدینے پر حملہ نہیں کیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے رومیوں سے جنگ کی اور ان سے اپنے والد کا قصاص لیا اور ان کو شکست فاش دی۔ کچھ دنوں بعد حضرت اسامہ بن زید فاتح ہو کر مدینہ واپس لوٹے۔ حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان سارے فتنوں کا خاتمہ کیا۔ جب مسلمانوں نے ان تمام فتنوں کا خاتمہ کر دیا تو اب صدیق اکبر نے ساری اٹینشن کی رومن اور پرشین امپائر کی طرف۔ صدیق اکبر نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی اور فرمایا کہ ہرقل کو جب بھی موقع ملتا ہے یہ ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ رومن امپائر کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جائے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے کوئی اور آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام نے لبیک کہا۔ حضرت صدیق اکبر نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر مکہ اور یمن کی طرف روانہ کیا کہ وہ مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دیں۔ جب یہ خبر مکہ اور یمن تک پہنچی تو مجاہدین جوک در جوک مدینہ پاک کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ پاک میں ایک لشکر جرار جمع ہو گیا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا، مدینہ پاک کا اناج اور غلہ وغیرہ ختم ہونے لگ گیا اور جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ بھی ختم ہونے لگ گئی۔ تو مجاہدین نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا خلیفۃ المسلمین، آپ ہمیں جہاد کے لیے روانہ فرمائیں، یہاں ہمارا رہنا مشکل ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربیہ بن عامر اور یزید بن ابی سفیان وہ والے یزید نے، ان دونوں کی لیڈرشپ میں 2000 کا لشکر رومن امپائر کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ خبر ہرقل تک پہنچی تو ہرقل نے اپنے ارکان دولت کو بلایا اور سرداروں کو کہا کہ مسلمان اب ہمارے ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم ان سب کو مار ڈالیں گے اور مدینے پر حملہ کریں گے اور ان کے کعبے کو بھی گرا دیں گے۔ سرداروں کا یہ جواب سن کر ہرقل بہت خوش ہوا اور اس نے رومن امپائر کا مانا تانا کمانڈر جرجیس اور اس کا بھائی روبیس، ان دونوں کی لیڈرشپ میں 8000 گھوڑ سواروں کا لشکر مسلمانوں کی طرف روانہ کیا۔ مسلمانوں نے مقام تبوک پر پڑاؤ کیا۔ 3 دن تک مسلمان وہاں رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی لشکر نہیں آیا تو مسلمان تیسرے دن واپسی آنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اتنے میں آسمان پر گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں کا 8000 کا لشکر نمودار ہوا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے ربیہ بن عامر کو فرمایا کہ آپ 1000 کا لشکر لے کر یہیں کمین گاہ میں چھپ جائیں اور میں 1000 کے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کرتا ہوں۔ حضرت یزید بن ابی سفیان 1000 کا لشکر لے کر رومیوں کی طرف بڑھے اور رومی 8000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان اپنے لشکر کو حوصلہ دلا رہے تھے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد پہنچے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی ایسے لشکر تھے کہ جو کم تھے لیکن اللہ پاک کے حکم سے زیادہ والوں پر غالب آ گئے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ضرور پہنچے گی۔ ادھر سے جرجیس اپنے لشکر کو حوصلہ دلا رہا ہے کہ کسی نے بھاگنا نہیں ہے، جو بھاگا عیسیٰ کی اس پر لعنت ہوگی، سلیب سے مدد مانگو، سلیب تمہاری مدد کرے گی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ فاصلہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔
دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں اور رومیوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت ربیہ بن عامر اپنا 1000 کا لشکر لے کر کمین گاہ سے نمودار ہوئے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کی یہ تازہ دم فوج دیکھ کر رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ گھبرا گئے کہ یہ لشکر کہاں سے آ ٹپکا ہے۔ اب ان کے ہاتھ دفاع کے لیے بھی بامشکل اٹھ رہے تھے، لیکن ان کے سردار جرجیس نے ان کو حوصلہ دلایا اور کہا کہ صلیب سے مدد مانگو، عیسیٰ تمہاری مدد کرے گا، جو بھاگا عیسیٰ کی اس پر لعنت ہوگی۔ تو اب صلیبیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، لیکن حضرت ربیہ بن عامر نے جب دیکھا کہ جرجیس اپنے لشکر کو جوش دلا رہا ہے تو آپ نے اسے ایک نیزہ مارا۔ نیزہ اس کے جسم کے آر پار ہو گیا اور وہ مردہ ہو کر زمین پر گرا۔ اپنے سردار کو اس طرح مرا ہوا دیکھ کر رومی بکلا گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا، کچھ کو مارا، لیکن کافی سارے رومی بھاگ گئے۔ جب رومی جنگ چھوڑ کر کچھ دور تک پہنچے تو سردار جرجیس کے بھائی روبیس نے انہیں رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ واپس جا کر کیا کریں گے؟ ہرقل ہمیں تانے دے گا کہ تم 8000 تھے، مسلمان 2000 تھے اور تم رومیوں کے بہت ہی اچھے جنگجو تھے، پھر بھی مسلمانوں نے تمہیں ہرا دیا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ جب تک میں اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لوں گا میں یہاں سے نہیں جانے والا۔ تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، میں نہیں جانے والا۔ اپنے سردار کا یہ جذبہ دیکھ کر رومیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہیں پر رک گئے۔ روبیس نے اپنا ایک ایلچی مسلمانوں کی طرف روانہ کیا اور ان کو کہا کہ مسلمانوں سے کہیں کہ ہمارا سردار تم سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایلچی مسلمانوں کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہمارا سردار آپ کے ساتھ صلح پر ڈسکس کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ربیہ بن عامر نے کہا کہ میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن یزید بن ابی سفیان نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ نہ جائیں، کیونکہ آپ نے ان کے سردار کو قتل کیا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو پہچان لیا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کے ساتھ غداری نہ کر دیں، آپ کو شہید نہ کر دیں۔ تو حضرت ربیہ بن عامر نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ اللہ پاک نے جو ہمارے لیے مصیبت لکھ دی ہے وہ ہم پر آ کر رہے گی، لہٰذا آپ مجھے جانے سے منع نہ کریں۔ البتہ آپ نے ان پر نظر ضرور رکھنی ہے، جب ان کے لشکر میں بھگدڑ مچے تو آپ نے ان پر حملہ کر دینا ہے۔ حضرت ربیہ بن عامر قاصد کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب خیمے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی اور روبیس سے کہا کہ تم نے کیا کہنا ہے؟ روبیس نے کہا کہ میں تمہارے ہر سپاہی کو غلہ بھی دوں گا اور کپڑے بھی دوں گا، اور سرداروں کو بھی کپڑے دوں گا اور غلہ دوں گا، اسی طرح تمہارے خلیفہ کو بھی کپڑے بھی دوں گا اور غلہ بھی دوں گا، تم ہم سے صلح کر لو۔ حضرت ربیہ بن عامر نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہماری 3 شرائط ہیں، ان میں سے جو دل کرے قبول کرو۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا تو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ٹیکس دے کر ہماری حکومت میں رہو۔ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہوگی۔ تو روبیس نے رومیوں کے بہت ہی بڑے راہب سلیقہ کو حضرت ربیہ بن عامر سے اسلام کے بارے میں سوال کرنے کو کہا۔ تو سلیقہ نے حضرت ربیہ بن عامر سے اسلام کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، اسی طرح معراج کے بارے میں سوال کیے۔ حضرت فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اور کیف کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں۔ تو حضرت ربیہ بن عامر نے ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے۔ قریب تھا کہ وہ راہب روبیس کو اسلام کی حقانیت سے آگاہ کرتا، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا۔ وہاں بیٹھے لوگوں میں سے ایک شخص نے حضرت ربیہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارے سردار جرجیس کو قتل کیا ہے۔ وہ اٹھا اور اس نے روبیس کے کان میں بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے تمہارے بھائی کو قتل کیا ہے۔ یہ بات سن کر روبیس کی آنکھیں لال ہو گئی، منہ لال ہو گیا
اور اس نے اپنی تلوار نکالی، غصے سے حضرت ربیہ بن عامر کی طرف بڑھا۔ حضرت ربیہ بن عامر نے جب دیکھا تو آپ پہلے سے چوکنا بیٹھے تھے۔ آپ نے تلوار نکالی، اس سے پہلے کہ ربیس آپ پر حملہ کرے آپ نے اس کا سر اڑا دیا۔ جب رومیوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بہت غصے ہوئے اور حضرت ربیہ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ربیہ جلدی جلدی خیمے سے باہر نکلے اور ایک جست لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑے کو ایڑی ماری۔ وفادار گھوڑے نے جب اپنے مالک کا اشارہ پایا تو گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا، لیکن آگے رومیوں کا بہت بڑا لشکر کھڑا تھا۔ انہوں نے حضرت ربیہ بن عامر کو گھیر لیا۔ آپ تنہے تنہا ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بجلی کی طرح تلوار چلائی جا رہے ہیں اور ان کو کاٹی جا رہے ہیں۔ حضرت یزید بن ابی سفیان جو دور سے رومیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے، آپ نے جب رومیوں کے لشکر میں بھگدڑ دیکھی تو آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنے گھوڑوں کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیں اور بجلی کی طرح وہاں پہنچے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اب مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ اتنے میں کاتب رسول حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ مسلمان اور رومیوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے تو آپ نے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ تو اب مسلمانوں نے رومیوں کو گھیر لیا اور رومیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ 8000 میں سے ایک بھی رومی زندہ نہیں بچا۔ یوں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ تبوک میں فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں 120 مسلمان شہید ہوئے اور رومی 8000 کے 8000 قتل ہوئے۔ جنگ تبوک کی فتح کی خوشخبری جب مسلمانوں تک پہنچی تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور ان میں جذبہ جہاد اور بڑھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے دیگر قبائل کی طرف لیٹرز بھیجے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین ایک مرتبہ پھر جوگ در جوگ مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ پاک میں ایک لشکر جرار جمع ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو 9000 کا لشکر لے کر فلسطین کی طرف روانہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو 30000 کا لشکر دے کر ملک شام کے شہر جابیہ کی طرف روانہ کیا اور آپ کو تمام فوج کا سپہ سالار اعظم آرمی چیف بنا کر روانہ کیا اور 18000 کا لشکر سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا تم رومن امپائر کی طرف نہیں بلکہ پرشین امپائر کی طرف جاؤ گے۔ پرشین امپائر اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی حیات ظاہری میں کچھ ممالک کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے لیٹرز بھیجے، جیسے حبشہ کے حاکم نجاشی اور رومنز امپائر کے بادشاہ ہرقل اور پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو پرویز۔ نجاشی نے تو اسلام قبول کر لیا اور ہرقل نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن خط کی بے حرمتی نہیں کی۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو پرویز تک پہنچا اور اس کو خط سنایا گیا کہ یہ خط حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے اور وہ تجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اسلام لاؤ تو بچ جاؤ گے۔ تو اسے تعجب ہوا کہ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو پھاڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد اس کے بیٹے نے اسے پھاڑ دیا۔ خط کو شہید کرنے کے بعد خسرو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے 2 کمانڈرز بھیجے۔ جب وہ کمانڈر 2-3 دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور کہا کہ ہم پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا بادشاہ خسرو مر گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک قاصد آیا اور اس نے کہا کہ خسرو کو اس کے اپنے ہی بیٹے نے مار ڈالا ہے۔ یہ خبر سن کر
हजूर अलैहिस्सलाम की खबर को सच्चा पाकर वो दोनों कमांडर मुसलमान हो गए। नाव सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 18,000 का लश्कर देकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो लश्कर लेकर पर्शियन एम्पायर के शहर इबला की तरफ रवाना हुए। इबला का हाकिम हरमिस बहुत ही सफाक, जालिम और बहुत ही ताकतवर था। पर्शियंस कमांडर्स की ताकत का अंदाज़ा उनके ताज की कीमत से लगाया जाता था। जिसके पास जितना कीमती ताज होता था वो उतना ही बड़ा ताकतवर होता था। हरमिस के पास 1,00,000 दिरहम वाला ताज था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हरमिस की तरफ ख़त भेजा और फरमाया कि इज़्ज़त के साथ फ़ारिस हमारे हवाले कर दो और टैक्स देकर हमारी हुकूमत में रहो, वरना फ़ैसला तलवारें करेंगी। और मेरे साथ ऐसी कौम है कि जो मौत को ऐसे पसंद करती है जैसे तुम लोग ज़िंदगी को पसंद करते हो। ये सुनकर हरमिस गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने कासिद को खूब सुनाई और उसने कहा, क्या ये अरब जो ऊँटनी का दूध पीते हैं, गोह का गोश्त खाते हैं, सहरा में रहते हैं, ये पर्शियन एम्पायर के साथ लड़ने के ख्वाब देख रही हैं जिनसे रोमन्स भी जंग लड़ने से पहले 100 बार सोचते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद का जासूस काज़मा से इबला पहुंचा था। हरमिस ने समझा कि हज़रत खालिद बिन वलीद काज़मा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसने 30,000 का लश्कर लिया और काज़मा जा पहुंचा। लेकिन उसको पता चला कि हज़रत खालिद बिन वलीद काज़मा में नहीं बल्कि हफीरा में है। फिर वो काज़मा से 50 मील दूर मैदान हफीरा की तरफ बढ़ा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद को पता चला तो आप काज़मा की तरफ बढ़े। हरमिस हफीरा पहुंचा और उसने सफ़ें दुरुस्त की, लेकिन जासूसों ने खबर दी कि हज़रत खालिद बिन वलीद काज़मा की तरफ जा रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद जंगी तदबीरों में बहुत माहिर थे। आप उनको थकाना चाह रहे थे। हरमिस काज़मा से 50 मील दूर हफीरा और फिर हफीरा से काज़मा की तरफ आया तो उसका लश्कर बहुत बुरी तरह थक गया और उसके सिपाहियों ने लोहे के लिबास पहने हुए थे। गर्मी की वजह से उनके जिस्म शैल हो गए थे। इतने में हज़रत खालिद बिन वलीद 18,000 का लश्कर लेकर काज़मा पहुँचे। दोनों लश्कर आमने सामने थे। हरमिस ने अपने लश्कर से 10 आदमियों को कहा कि मैं खालिद से मुकाबला करूँगा, अगर मैं कम पड़ने लगूँ तो तुमने फिर खालिद पर हमला कर देना है। ये कहकर हरमिस आगे बढ़ा और उसने कहा, इधर है खालिद, सामने आ, तुझे बड़ा शौक़ है फ़ारिस की चट्टानों से मुकाबला करने का। हज़रत खालिद बिन वलीद सामने आए और फरमाया, आना खालिद इब्न अल वलीद, आना खालिद इब्न अल वलीद, मैं खालिद बिन वलीद हूँ। और उसके सामने आए। अब दोनों सरदार अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरे और तलवारबाजी शुरू कर दी। हरमिस तलवारबाजी में बहुत ही माहिर था, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद तो अल्लाह की तलवार थे। दोनों काफ़ी देर तक लड़ते रहे। हरमिस ने जब देखा कि उसका सर जिस्म पर सलामत नहीं रहेगा तो उसने हज़रत खालिद बिन वलीद से कहा कि तुम्हारी तलवारबाजी तो मैंने देखी, तुम्हें लड़ना ही नहीं आता, अब तुमसे कुश्ती करता हूँ। अब दोनों ने अपनी अपनी तलवारें फेंकी और कुश्ती करना शुरू हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रोज़े रखने की वजह से, इबादत करने की वजह से नॉर्मल जिस्म के थे, लेकिन हरमिस सांड की तरह मोटा था। वो हज़रत खालिद बिन वलीद को नीचे गिराने में कामयाब हो गया और आपके जिस्म पर चढ़कर आपके बाजुओं को अपनी बगलों में फंसा लिया और प्लान के मुताबिक अपने 10 आदमियों को हमला करने का इशारा किया। वो 10 आदमी इस तरह आगे बढ़ रहे थे जैसे कुश्ती देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हज़रत काका बिन अमर तमीमी ने उनके प्लान को समझ लिया। उनके प्लान को समझ लिया और तेज़ी से रवाना हुए। वहाँ पहुँचते ही 3 मुहाफिजों को आपने मौत के घाट उतार दिया। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने फुर्ती से अपने हाथों को छुड़ाया और एक खंजर निकालकर हरमिस के जिस्म में पैवस्त कर दिया और हरमिस वहीं पे ढेर हो गया। अब दोनों लश्करों में घुमसान की लड़ाई हुई।
لیکن اپنے کمانڈر کے مرنے کی وجہ سے فارسی زیادہ دیر ٹک نہ پائے اور جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یوں اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ جنگ کاظمہ کی شکست کی خبر جب شاہ فارس تک پہنچی تو ایوان کسریٰ کے سارے کمانڈرز حیران رہ گئے کہ مسلمانوں نے ان کے لشکر کو شکست دے دی ہے، اور انہیں اس بات پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہرمز مر گیا ہے۔ تو اب انہوں نے مسلمانوں کو تھوڑا سیریس لیا، اور شاہ فارس نے جنرل کارن بن کریانس کو 50,000 کا لشکر دے کر مسلمانوں کی طرف روانہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے۔ جنرل کارن بھی ہرمز کی طرح 1,00,000 درہم والے تاج والا کمانڈر تھا۔ کارن اپنا 50,000 کا لشکر لے کر میدان مزار پر پہنچا، اور اس نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کی۔ اس نے اپنی پیٹھ کی حفاظت کے لیے دریا کو اپنے پیچھے رکھا، تو اب مسلمان اس پر پیچھے کی طرف سے حملہ نہیں کر سکتے۔ حضرت خالد بن ولید بھی اپنا لشکر لے کر مزار کے میدان میں پہنچے۔ آپ نے صفیں درست فرمائی۔ اب فارسیوں کے لشکر سے ان کا جنرل آگے بڑھا، اور اس نے اپنے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو للکارا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر سے نکل کر آگے بڑھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر سے ایک عام مجاہد حضرت ماکل آگے بڑھے، اور انہوں نے ایک جھٹکے میں کارن کا سر اڑا دیا۔ یہ دیکھ کر سارے فارسی حیران رہ گئے کہ ہمارے اتنے بڑے کمانڈر کو ایک عام مسلمان نے قتل کر ڈالا ہے۔ لیکن اس بار وہ بھاگے نہیں، کیونکہ ان کے لشکر میں 2 اور کمانڈرز تھے جنہوں نے انہیں جنگ کی ترغیب دلائی، اور کہا کہ اس بار اگر ہم بھاگ کر شاہ فارس کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، لہٰذا ہمیں مسلمانوں سے جنگ ہی کرنی پڑے گی۔ وہ 2 کمانڈرز آگے بڑھے، اور انہوں نے حضرت عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم طائی کو لڑنے کا چیلنج کیا۔ تو حضرت عاصم اور حضرت عدی آگے بڑھے، اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اب مسلمانوں اور پرشینز کے درمیان عام لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن چونکہ فارسیوں کا کوئی کمانڈر نہیں تھا تو تھوڑی دیر بعد ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 50,000 میں سے 30,000 فارسیوں کو مسلمانوں نے واصل جہنم کر دیا۔ تو یوں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ مزار میں فتح عطا فرمائی۔ جب یہ خبر شاہ فارس تک پہنچی تو اس نے کہا اب مسلمانوں کو فارس سے بھگانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس نے 35,000 کا لشکر جنرل اندرزغر کو دیا، اور 1,00,000 کا لشکر جنرل بہمن جادویہ کو دیا، اور دونوں کو مقام ویلجا کی طرف روانہ کیا، اور اندرزغر کو کہا کہ تم اپنا لشکر لے کر ویلجا کے مقام پر پہنچو، اور کچھ دنوں بعد جنرل بہم جادویہ بھی وہاں پہنچ جائے گا، تو دونوں مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دینا۔ جنرل اندرزغر 1,00,000 درہم والے تاج والا کمانڈر نہیں تھا، بلکہ وہ 50,000 درہم والے تاج والا کمانڈر تھا۔ اس وجہ سے اس نے سوچا کہ اگر میں اکیلا مسلمانوں پر حملہ کروں گا اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دوں گا تو مجھے شاہ فارس 1,00,000 درہم والے تاج والا کمانڈر بنا دے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے بہمن جادویہ کے لشکر کا انتظار نہیں کیا اور ویلجا کے مقام پر پہنچا، اور اس نے جنگ کے لیے صفیں درست کرنا شروع کر دی، اور اس نے اپنے پیٹھ کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو پیچھے رکھا کہ مسلمان اس طرف سے پیچھے کی طرف سے ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ جنگ میں اہم بات اپنی پیٹھ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن آ کر حملہ نہ کر دے۔ اندرزغر نے اپنی پیٹھ کی حفاظت کے لیے پہاڑوں کو پیچھے رکھا، لیکن فارسیوں کو جنگ میں پہاڑوں کے استعمال کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور حضرت خالد بن ولید اس معاملے میں اچھی طرح ماہر تھے۔ جیسا کہ غزوہ احد میں انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا۔ جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید تک پہنچی کہ اس نے اپنے لشکر کو کس طرح ترتیب دیا ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، سواروں کو الگ کر دیا اور پیادوں کو الگ کر دیا، اور سواروں کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا
اور ان پر 2 کمانڈرز کو مقرر کیا اور فرمایا کہ تم دونوں پہاڑوں کے پیچھے چلے جاؤ، جب دیکھو کہ فارسی اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، ان کو اپنی پیچھ کا کوئی خیال نہیں ہے، تو تم ان پر پیچھے سے حملہ کر دینا۔ اب حضرت خالد بن ولید اپنا آدھا لشکر لے کر مقام ویلچا کی طرف بڑھے اور کچھ ہی دیر بعد ویلچا جا پہنچے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور اس بار جنرل اندر زگر نے حضرت خالد بن ولید سے لڑنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اب حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر سے آگے بڑھے اور فارسیوں کے 1000 مرد کو للکارا۔ 1000 مرد! اصل میں فارسی اس جنگ میں اپنے ایک پہلوان کو لائے تھے جو بہت ہی طاقتور تھا، اسے 1000 مرد کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے اسے 1000 مرد کہا جاتا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اسے جنگ کے لیے للکارا تو وہ آگے بڑھا اور تھوڑی ہی دیر بعد حضرت خالد بن ولید نے اس کا کام تمام کر دیا اور اندر زگر سے کہا، یہ ہے تمہارا 1000 مرد۔ اب مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ اس بار فارسی بھی پرجوش طریقے سے لڑ رہے تھے کیونکہ ان کا کمانڈر ان کے درمیان موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خالد بن ولید نے پلان کے مطابق مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تو مسلمان ایک دائرے کی شکل میں پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں کا لیفٹ اور رائٹ اپنی اپنی جگہ پر تھا، صرف درمیان والے مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے، بالکل اس طرح۔ جب فارسیوں نے دیکھا کہ مسلمان ہم سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں تو اندر زغر نے کہا، کوئی بھی مسلمان بچنے نہ پائے، سب کو مار ڈالو۔ اب فارسیوں کا سارا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا اور انہیں اپنے بیگ کی حفاظت کا خیال نہ رہا اور ان کا بیگ بالکل بے حفاظت رہ گیا۔ جیسے ہی فارسیوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور مسلمانوں پر حملہ کیا تو اچانک ان کے پیچھے سے بہت تیزی سے مسلمانوں کے 2 لشکر آگے بڑھے اور مسلمانوں نے فارسیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب مسلمانوں نے فارسیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ اور 35,000 میں سے 100 کے علاوہ سب کو واصل جہنم کیا۔ تو یوں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ ویلجا میں یہ عظیم فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں نے اندر زغر کے لشکر کو تو شکست دے دی تھی، لیکن اب مسلمانوں کا مقابلہ تھا جنرل بہمن جادویہ کے 1,00,000 لشکر کے ساتھ۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے اندر زغر کے لشکر کو شکست دے دی ہے تو وہ مسلمانوں سے ڈر گیا اور اس نے اپنا لشکر جنرل جابان کے حوالے کیا اور خود اپنے کیپٹل مدائن چلا گیا۔ اب جابان وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر الیس کے مقام پر پہنچا۔ جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید تک پہنچی تو آپ اپنا 15,000 کا لشکر لے کر الیس کے مقام پر پہنچے اور جنگ کے لیے صفیں درست کرنا شروع کی۔ اس بار فارسیوں نے اپنی پیٹھ کی حفاظت کے لیے دریا کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ مسلمان پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کریں۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ فارسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن فارسی بھی پرجوش طریقے کے ساتھ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، کہاں 15,000 اور کہاں 1,00,000۔ حضرت خالد بن ولید بڑی بہادری کے ساتھ فارسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک وار سے 2 فارسیوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت کاکا بن عمر تمیمی اور ان کے بھائی حضرت عاصم بن عمر تمیمی اور حضرت مصنع بن حارثہ اور حضرت زرار بن ازور اور عدی بن حاتم تائی بڑی بہادری کے ساتھ فارسیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ایک فارسی کو مارتے ہیں تو 2-3 اور آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد 1,00,000 تھی۔ اب فارسی مسلمانوں پر اپنی تعداد کی وجہ سے غالب آ رہے تھے، مسلمان بہت ہی مشکل مرحلے میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید فارسیوں کے سر اڑائی جا رہے ہیں لیکن فارسی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تو حضرت خالد بن ولید نے قسم کھائی، آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان موجود ہر چیز کے رب کی قسم کھاتا
کہ یا اللہ اگر اس جنگ میں تو نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو میں ان کے خون سے نہر بہا دوں گا۔ شام تک جنگ جاری رہی لیکن یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ اتنے میں فارسی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے انہیں مارنا شروع کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے انہیں مارنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ ان سب کو قید کر لو۔ تو حضرت کاکا نے عرض کی آپ ہمیں انہیں قتل کرنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کے خون سے نہر بہا دوں گا، تو اب بتاؤ میں اپنی قسم کیسے پوری کروں؟ تو حضرت کاکا نے فرمایا آپ ان کو نہر کے کنارے کھڑا کر کے قتل کر دیں تو ان کا خون پانی میں ملے گا اور خون کی نہر بہنے لگ جائے گی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں نہر کے کنارے کھڑا کرنے کا حکم دیا اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی آپ نے قتل کرنے کا اشارہ کیا تو ایک ہی دم سے 70,000 فارسیوں کا سر اڑا دیا گیا۔